یہ تو بالکل مختلف منظرنامہ ہے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ارد گرد دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں کوئی قاعدہ ضابطہ ہر کیس پر فٹ نہیں ہوتا۔ ہاں بعض کے دیکھیں بسا اوقات وہ عورت کی کفالت اور اس کا بے راہ روی سے بچنا یہ اہم ہوتا ہے، اور بسا اور اس کے جو ددھال والے ہیں، بچوں کے ددھال والے ہیں، ان میں کفالت والے پورا سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کو کفالت کرنی چاہیے اور ماں کو شادی کر لینی چاہیے۔ اور بسا اوقات ان بچوں کا اور کوئی وارث نہیں ہوتا، تو وہ اپنی قربانی دے کر پھر ان کی کفالت کرتی ہے، اور اس کو تو اس کے لیے یہ حدیث ہے۔ اس کے لیے ہاں، تو عورت نوجوان ہے اور وہ شادی نہ کرے تو کیا مفاسد آتے ہیں معاشرے پہ، وہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو پھر عورت سے الگ الگ ڈیپینڈ کرے گی نا بات، کہ ایک عورت ہے وہ کتنا صبر کر سکتی ہے اور اس کی عمر کے کیا تقاضے ہیں، دوسری کی کتنا صبر کر سکتی ہے اور اس کی عمر کے کیا تقاضے ہیں، اور بچے کی کفالت کا کہاں انتظام اچھا ہے اور کہاں نہیں ہے، حتیٰ کہ ہمارے جج بھی یہ سب چیزیں دیکھ کر ہی بچوں کی حوالگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ والصالحین مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے زوج ہیں ان کی شادیاں کرو بھائی، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جو ہندوانہ رسم ہے کہ ایک بار شادی ہو گئی، بیوہ ہو گئی، تو اب ہم شادی نہیں اس کی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ حد ہو گئی یار، کمال آیت ہے کہ عہد نبوت میں ابھی عورت کی عدت نہیں گزرتی تھی تو وہ پہنچ جاتے تھے سارے، میرے ساتھ شادی کرو، بولے میرے ساتھ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں عدت میں آپ نے کوئی وعدہ نہیں کرنا۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ کوئی ایسی بات چھوڑ دیں کہ وہ اس کو یہ سمجھے کہ یہ بھی امیدوار ہے، لیکن آپ نے طے نہیں کرنا۔ یعنی بیوہ ہوئی ہے اور لوگ اس کو عدت بھی نہیں گزارنے دے رہے، اور ہمارے ہاں بیوہ ہو جائے تو کہتے ہیں بس بات ختم ہوئی نا، اب تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر بسا اوقات اس کی اولاد بھی نہیں ہوتی تو ان کی شادیاں کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی شرطیں تھوڑی کم کریں۔ ہر عورت کو سوچنا چاہیے کہ شوہر ہی ایک ایسا ہے جس پہ آپ اپنا حق رکھتی ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا۔ اس کے علاوہ آپ بھائیوں کو یا تیسروں کو یہ اس سیگے سے نہیں کہہ سکتی مجھے کیوں نہیں ملا، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ بچوں کی پھوپھی بن جائے گی، اور پھر وہ سمجھے گی، اس کو احساس دلایا جائے گا ہر غمز پہ، ہر حمز پہ، ہر نقطے پہ، ہر بات پہ، ہر رویے سے کہ تو بھائی ایک فضول چیز ہے ہمارے پاس، بوجھ ہے۔ ہاں بوجھ ہے۔ تو اس لیے جب تک اس کی جوانی ہے، اس میں اٹریکشن ہے، اس کو اپنا انتظام کر لینا چاہیے، اور جو ان کے والدین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ولی ہیں، ان کو بھی شدید اس پہ محنت کر کے اس کو وقت پر اس کی دوبارہ شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ بچوں، اس کی عمر بھی کافی ساری گزر چکی ہے اور بچوں کی کفالت بھی بڑی اہم ہے، اور ننہال ددھال والا کو سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، تو رحیلہ صاحبہ کی جو بیان کردہ حدیث ہے وہ وہاں پر فٹ آتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں بچوں، اگر کوئی اکیلے اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں تو پھر جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے مسائل کو سمجھیں، ہر زندگی کے ہر معاملے میں ان کے مسائل کو سمجھ کر ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرنے کی جو ہے وہ ایک ہمدردی والا رویہ، کام کے ساتھ ساتھ ہمدردی والا رویہ یہ ضروری ہے۔ دیکھیں ایک کالر لے لیں ڈاکٹر مفتی صاحب، ایک کالر۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے محترم۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو مرد اور خواتین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ پہلے میں اس بات پہ تھوڑا سا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جس کا مفہوم ہے، ایک مرد جہاد کر رہا ہے، جہاد کے اندر کس قدر مشقت اٹھانا پڑتی ہے اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اس کا ثواب، اور ادھر بیوہ کی نگہبانی کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا، ثواب کے اندر یہ برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر یہ چیز بلکہ ہونی چاہیے کہ جو بیوہ ہے یا جس کی اولاد ہے، جس کا کوئی کما کے دینے والا نہیں، اس کی نگہبانی اب معاشرے کی ذمہ داری ہے، تو معاشرے کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی کالر کا سوال تھا کہ اس کا جنازہ، ایسی بات نہیں ہے، ہر مومن مسلمان جو
جس کا انتقال ایمان کے اوپر ہوا اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، یہ صرف اگر بالفرض یہ معاشرے کے اندر کہیں بات پائی بھی جاتی ہے نا تو اس کا شاید اشارہ کرنا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر، یعنی اس کے پاس طاقت بھی موجود تھی، اس نے جان بوجھ کے نکاح جیسی سنت کو ترک کر دیا اور اس کو اللہ نہ کرے اپنے اوپر حلال سمجھ کے ترک کیا، جی نکاح ہے ہی نہیں، تو پھر بطور تنبیہ ایسی بات شاید کی جاتی ہوگی کہ ایسے یہ کرنی چاہیے مفسر؟ نہیں کرنی چاہیے۔ سنتیں تو روز ہر قدم پہ پاکستان میں 25 کروڑ ہیں۔ حافظ صاحب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک سنت وہ ہے کہ جو انسان سے ویسے چھوٹ گئی۔ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ بات کہنی بھی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہنی نہیں چاہیے، بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ جنازہ تو ہر مومن مسلمان کا پڑھا جاتا ہے، ختم ہو جاتی پھر بات یہاں پہ۔ اس لیے ایسی باتیں کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کے اوپر بھی دنیا سے گیا اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کوئی بندہ خودکشی بھی کر لیتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایسے بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی وجہ صرف یہ کہ لوگوں کو آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ ایک احساس ہو کہ یہ اتنا کبھی فعل ہے کہ اس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ آپ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اب اس پر یہ اشارہ کرنا بھی ضروری ہوگا کہ ایک بندہ جس کے اوپر قرض ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کیا۔ کس وجہ سے؟ کہ چونکہ وہ ایسے ایک کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہو کے دنیا سے گیا کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور تنبیہ ایسا معاملہ فرما رہے ہیں، جبکہ دوسروں کو حکم ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں۔ تو اگر بالفرض ایسی بات کی بھی گئی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ دو حدیثیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہر گناہ گار کا جو مومن مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ لیکن ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ جی جی، مطلب اگر کوئی بات کرتا ہے کہ جس نے شادی نہیں ہوئی تو اس کو جنازہ نہ پڑھیں، ایسی بات کرنی نہیں چاہیے۔ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ ٹیلی فون لائن پر۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی بالکل بالکل، آپ وہیں سے اپنی بات کو ذرا شروع کیجئے گا دوبارہ سے۔ میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بشارت دی ہے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے اس نے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری دی ہے اپنی امت کو۔ اسی طرح سے معاشرے میں جو بھی یتیموں کو پالتا ہے یا ان کی پرورش کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ان گھروں کو آسمان سے اسی طرح سے یعنی وہ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان گھروں میں جہاں یتامہ کی پرورش ہوتی ہے اچھے طریقے سے، کہ جیسے ہمیں آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے، والدین کی، اگر باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے یا اس کے کوئی قریبی اس کو پالنے والا نہیں ہے تو پھر وہ خاندان کی ذمہ داری بنتی ہے، خاندان نہ ہو تو معاشرے کی ذمہ داری بنتی ہے، معاشرے میں بھی کوئی اہل خیر نہ ہو تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ معاشرے کی ایک مجموعی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں آنے والا جو بھی بچہ ہے اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے نان اور اس کے نفقے کی یعنی وہ کرے، اس کی ذمہ داری لے۔ میں خود الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک کارکن ہوں، جو ہمارا ایک آرفن کیئر کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور وہ معاشرے کے کوئی 40,000 بچوں کو وہ گھروں میں بھی یعنی پہنچاتے ہیں، اس کے لیے سہولتیں، اور ان کے لیے آغوش ہومز بھی ہم نے تعمیر کیے ہیں جو کہ بالکل بورڈنگ ہاؤس کی طرز کے اوپر ہے، اور بچیوں کے لیے بھی ہیں اور بچوں کے لیے بھی ہے۔ تو مجھے آپ کی یہ جو سوال تھا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان بچوں کی تربیت کرنی ہے، تو جو عورتیں یہ کام کر رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی، سب کی نظر میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑا ان کا ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ معاشرے میں بچوں کی تربیت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جب ہم یہ بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے تو بہت سارے مرد حضرات بھی ہیں جو اکیلے ہی ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی وہ بھی کئی جگہ پر یہ بھی کیسز نظر آتے ہیں نا کہ مرد بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرتا، اور
ایک رویہ ہمارے ہاں یہ بھی ہے جس کا ابھی ذکر بھی ہوا یہاں پر کہ اگر دوسری شادی کے لیے کوئی جاتا ہے کے لیے تو بچے جو ہیں وہ ایک اگر خاتون ہے خاتون کی طرف سے وہ سمجھتی ہے میں کسی اور کے بچے کیوں پالوں، اگر مرد کی طرف سے وہ کہے گا جی خاتون کے ساتھ ہے تو میں کسی اور کے کیوں بچوں کو سنبھالوں۔ دیکھیں یہ خود غرضانہ رویے نہیں ہونے چاہیے معاشرے میں۔ سوسائٹی تو ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبوں سے سوسائٹی بنتی ہے نا، معاشرے بنتے ہیں۔ خاندان جو ہے وہ ایثار اور قربانی کا دوسرا نام ہے کہ وہ اپنے اوپر مشکلات جھیل کر تو وہ دوسرے کے بچے جو ہیں وہ پالنا آسان کام نہیں ہے، یعنی بولنا آسان کام ہے اور پالنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اتنی زیادہ یعنی برکتیں رکھی ہیں اور ان کے لیے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو جو بھی مرد یہ کام کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے یتیم بچوں کو پالتا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے ساتھ وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا جیسے دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوتی اللہ ہیں۔ اکبر۔ جو عورت اس طرح کے دوسرے کے یتیم بچوں کو پالتی ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجر کی مصداق ہوگی۔ تو ہمیں معاشرے میں آپ کے یہ اس پروگرام کے توسط سے آپ ہمیشہ بہت ہی اہم ایشوز کو اٹھاتے ہیں، اور ہم اگر اس طرح کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو معاشرے میں ایک خیر کا باعث پھیلے گا، اور ہم ایک دوسرے کو ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کو اپنے رویے جو ہیں وہ بہتر بنانے کی طرف متوجہ کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے اچھے بنیں گے، اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا وقت